اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ جائے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو۔ ہمسایہ بھائی جان دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ، اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے۔ اچھا، جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا یہ ویسے ہی رکھ لو یار، لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ ہمسایہ اچھا ہے تو زندگی کا جمال ہے۔ بغداد کی کہانی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے ایک شخص نے سفر کیا کہ اسلام عروج کیسے پاتا ہے۔ اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا تو کاؤنٹر پہ بل دینے گیا، تو ہوٹل کے مالک نے کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں۔ کہا اسی لیے ہمارے شہر کا ایک جوان اس خیال سے بل دے گیا کہ آپ اس شہر کے مہمان ہو، تو رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ ادا کرو گے تو یہ کہیں نفس کی غذا نہ بن جائے۔ اس بات نے اسے بڑا متاثر کیا۔ ایک دکان پہ جا کر کے اس نے کچھ چیز خریدنی تھی، تو دکاندار نے جب وہ چیز سودا ہو گیا اس کو دی نا، تو پھر ساتھ ہی ایک گزارش بھی کی، یار وہ سامنے دکان ہے، یہ چیز وہاں سے بھی مل جائے گی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہاں سے خرید لو۔ اس نے کہا مجھے چیز سے غرض تھی، چاہے نفع آپ لے لو چاہے وہ لے لو، وہ لے لے۔ وہ کہتا میں نے وہاں سے وہ چیز خریدی اور جانے لگا، تو
طبیعت میں الجھاؤ پیدا تھا کہ یار یہ نفع تو یہ بھی لے سکتا تھا نا، اس نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ وہ کہتا یار مجھے اس اضطراب سے نکالو یار، ادھر مجھے کیوں بھیجا؟ اس نے کہا اصل معاملہ یہ ہے میں صبح سے اس وقت تک کافی پیسے کما چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی بھی گاہک نہیں گیا، تو میں اس لیے بھیجا کہ یار وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی رزق روٹی لے لے۔ ہمسایہ دیوار کا ہے، دکان کا ہے یا سرحد کا ہے، اچھا نہیں تو زندگی عذاب، اور اچھا مل جائے تو بہت بڑی دولت۔ تذکرہ خاتون کا ہے بھائی جان، نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے بھائی؟ میٹھے بول ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا جس کا نام جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے، اور فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اور ہمارے ہاں ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور گالی پہ باقاعدہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، یعنی اس بات پہ بالکل بھی خیال نہیں آتا یار ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ گھر میں ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں، بات بات پہ ایک دوسرے کو ہم گالی دے دیتے ہیں۔ تو جب یعنی کہ زوردار جھٹکا لگنا چاہیے تھا جب بچے کی زبان پہ گالی آئی، تو وہاں تو سنجیدہ ہونا چاہیے تھا، باقاعدہ بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آج کے بعد ہم گالی نہیں دیں گے، گالی کو گھر سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی، اس کو چھیڑا، اسے تقاضا بھی کیا جو صبح گالی مجھے دی ذرا اپنے دادا ابو کو سناؤ نا، اپنے ابو کو سناؤ نا۔ یہ کوئی سنانے والی چیز تو ہے نہیں۔ بچے بھائی جان کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے، آپ نے گالی لکھی تو گالی ہی بولے گا بڑا ہو کے بھی۔ بچپن کی گالی نے لطف دیا، ہنس دیا، اچھا جب وہ بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 25 سال ہم نے اس کو گالی سکھائی ہے، لیکن اب اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے، اب وہ غلطی اپنی بہو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہماری بہو نے اسے سکھایا۔ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئیے، زندگی کی 2 بہاریں 2 عشرے آپ کے پاس رہے بھائی، آپ نے اس کو سکھایا کیا 2.5 عشروں میں؟ گالی سکھائی ہے۔ اپنی بھی تو غلطی مانو نا، اور آپ بہو کے کھاتوں میں ڈال دیا۔ جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ بختیار کاکی کتنا بڑا نام گزرا ہے، ماں مدرسے میں بیچتی ہے، استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے، استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے بڑے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس رہ نہیں کی ہے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت پھر آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے اپنی ماں سے سن سن کے حفظ کیے ہیں۔ دوستو ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے
تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ تاثیر ہے عمل کی۔ پہلی نصیحت گالی نہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا بھائی، اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ جب کھڑا کر لی تو پھر جمعرات کو کاپی پینسل لے کے مکان کی چھت پہ کیوں چڑھتے ہو؟ کیوں گنتے ہو کتنے پیسے ہوئے؟ پھر بہانے سے کیوں پوچھتے ہو؟ 250-300 روپیہ مزاج ہے لوگوں کا خدمت کرنے کا، اللہ کے گھر میں 10-10 20-20 دینے کا۔ انہیں شوق بھی نہیں کہ وہ چندہ اکٹھا کرے، خود اکٹھا کر لو۔ جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ مسجد کی 200-300-400 روپیہ کھا لے گا، فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی بھائی۔ جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو بھائی۔ فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ پہلی نصیحت فرمایا جابر گالی نہیں دینا۔ یار ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم کوشش کریں اور اس پہ پابند ہو جائیں ابھی سے کہ آج کے بعد ہم گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیں ہم روزانہ گھر سے اسکول، کالج، مدرسہ، بازار جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روڑا پتھر ہمارے راستے میں آ جاتا ہے تو ہم وہاں سے احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا میرا کوئی مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ بھائی 2 لمحے لگیں گے، سائیکل کھڑا کرو، موٹر سائیکل پہ ہو، گاڑی پہ ہو، اٹھاؤ پتھر سائیڈ پہ کر دو۔ یہ احساس ہی پیدا ہو جائے یار میرا بھائی کو اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ادا اجر کی ہوئے گا، اگر اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھے تو اجر کی ملے گا۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ کہتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بخاری کے لفظ ہیں، ایک عورت جس کا کردار کوئی بھلا نہیں تھا جنگل سے گزری، کتا پیاسا نظر آیا، پاؤں سے جوتا اتارا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا۔ میرے نبی فرماتے اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ بھائی جان جانوروں کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں، آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت ملے گی۔ اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، بڑا بندہ مسئلہ پوچھنا آ جائے تو اسی مسئلہ بھی کوئی نہیں دس دے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، کہاں سے لوگ جو ہے سفر کر کے ہمارے پاس آئیں اور ہم نظر انداز کر دیں۔ کیوں کہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ وظائف کی تو کمی نہیں ہوتی بھائی، جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے، سالک کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، ہمیں ایک سبق کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ملتا ہے۔ وہ تو پچھلے ہی ہفتے سبق لے کے گیا تھا، وہ اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آیا؟ دکھا ہوا دل لے کے آیا، کسی نے چوٹ ماری، کسی نے دل دکھایا، کسی نے زخم دیے، وہ سمجھتا تھا کندھا ایسا ہے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے۔ اس خیال نے اس کو 500 کلومیٹر سفر کرنے پہ مجبور کیا، لیکن آتے ہی وظیفہ ملا، مسجد کی نکر میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک تلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام، سیدھا اندر گیا اور اندر سے آواز آئی کہ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ باہر بیٹھ کے جو وظیفے میں مشغول تھا، بتائیے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں بھائی، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔
اور واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، بڑا بنیے گا بھائی۔ ہمارے نزدیک بڑا کون ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دیہات کا، شہر کا، علاقے کا بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، دوڑتی گاڑیاں زیادہ ہوں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی جان دولت سے انسان کبھی بڑا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش، جس سے زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی، یہ معیار میرے اور آپ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں، ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ، او بھائی اوقات کس چیز کا نام ہے؟ دولت کا معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے ہیں، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے۔ دولت سے نہیں انسان بڑا ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے دیہاتوں میں تعلق دیہات سے ہے اور یہاں بھی تقریباً ملتے جلتے رویے آپ کو بھی ملیں گے۔ کچھ لوگ سارا دن اسی نشے میں رہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑھ بڑھ کے سلام کریں، اور اگر کوئی سلام نہ لے تو باقاعدہ پوچھ دیے کہ پتر بھائی تم کر لو۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ میرے ٹیچر کہتے مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی۔ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے، کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کانوں کا دھوکا لگا۔ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ پھر کام میں مصروف ہو گیا، پھر آواز آئی بیٹا کھانا کھا لو، ششدر ہوا، کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے جھاڑو وہاں رکھا، ایسا نہیں ہوا ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا، دوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے، کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، کوئی دلائل نہیں، 2 میٹھے بولے یار کھانا کھا لو، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ دین رویوں کا نام ہے دوست، مانگنے سے نہیں عزت دینے سے عزت آتی ہے، عزت دینے سے ایمان نصیب ہو رہا ہے یار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مستور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا، ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، حضور گزرے کے قدم رک گئے۔ حضور فرماتے بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا، عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ بہن لگے، علی چچا اور حسن حسین تیرے بھائی لگے۔ اس نے کہا اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو لباس پہنایا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے آئے۔ اب طبیعت میں مستی تھی، اب حضور کے ساتھ انگلی تھامے جا رہا ہے۔ جب میدان آیا نا کھلا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کسی نے کہا ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا اور حسن حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے میں اب بیمار ہوں۔ یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے دوست۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کی ایک تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی۔ ماں سے ایک دن کہتا ہے ماں مجھے رخصت دو، میں چچا سے قمیض لے کے آؤں۔ ماں نے بتایا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یہاں یتیموں کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، قمیض بھی دھکے ملیں گے۔ بچہ تھا، تھوڑی سی ضد کی، رشتوں کی قدریں بتانے لگا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق ہیں۔ ماں جانتی تھی اس بیٹے کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے ماں مجبور ہوئی، رخصت دی۔ یہ چچا کے دروازے پر آیا، دستک دی، چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، باتیں کرنے لگا۔ کیا کہا ہوگا؟ چلو باہر کھیلنے، کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا۔ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ بھائی جان غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، عید والے دن آلو چھولے پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا چچی کے تن پہ، تمہاری چچی کے تن پہ قمیض پھٹی ہے، مجھے ایک قمیض دے دو، میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ مجھے بتائیے گا کیا بچھڑا بھائی یاد آیا؟ ہم پڑھتے ہیں نہیں۔ کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ بالکل نہیں۔ کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں۔ شفقت کے بازو پھیلے؟ ہم نے پڑھا نہیں بھائی۔ عرب کی روایت نہیں توڑی اس نے دھکا دیا اور کہتا ہے پلٹ جا،
کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینائے دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کو کس نے رلا دیا؟ کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں، یتیم ہوں، دھکے کھا کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا گھبرا نہیں، آ گیا ہے وہ اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں تشریف فرمائے، جاؤ بیٹا جو مانگو گے عطا ہوگا۔ یہ گھر آیا، ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا۔ کہا تو سچ کہتی ہے، بڑا بے رحم معاشرہ ہے، لیکن ماں سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا ماں زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے، سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ ماں سے پھر اجازت لے کے حضور کی خدمت میں آیا۔ بھائی جان سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، مانگنے کے کچھ آداب تو ہوتے ہیں نا۔ کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دعائیں۔ اس بیٹے پہ یار کچھ تقاضے تھے، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، سر راہ آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا۔ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے رحیم، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ آگے کیا کہتا ہے، جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں۔ بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ تو جس سے بھی ملو تو خندہ۔ اب یقین جانو بلا امتیاز، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، بلا امتیاز ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا گاؤں مسکرا رہا ہے۔ یہ اناق ہے وہ تو ہوتے ہیں نا، آدھے ہاتھ سے سلام لینا، یہ کوئی انسانوں والا کام ہے؟ اذان سن لیں۔ فرمائی جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ گئے نا، گناہگار کے لیے بڑے امتحان ہے یار۔ ایک تو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے۔ وہ راتیں بول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب کے جام اڑاتے تھے، دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے تو یہاں بھی آ کے اسے اس خیال سے آتا ہے کہ وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو مجھے عزت تکریم سے کھڑا کریں گے ساتھ اپنے، لیکن مسجد میں آئے تو مسجد کے نمازیوں نے بھی آ کے رسوا کر دیا۔ یہ آوازیں سنتے ہیں، چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری چھوڑتا ہے، سو چوہے کھا کے بلی اجنو چلی، تینوں مسجد ارا کنے وہایا۔ بھائی اسی اللہ نے جس اللہ نے آپ کو دکھایا، کیا کچھ نہیں ہم کہتے یار۔ تو حضور فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ بازار کی نکر پہ ایک شور سنائی دیا گیا، کافی لوگ کھڑے تھے، ہم بھی وہاں ٹھہر گئے۔ ایک شخص دوسرے کو رسوا کر رہا ہے، اس نے قرض لینا تھا، آج وہ قابو آیا۔ بس بعض لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں یار کہ آپ برسر بازار اس کو رسوا کر دو۔ ایسے زاویے میں تقاضا کرو جس میں اس کی عزت نفس کا آپ کو ہی خیال ہو، اسے اگر نہیں ہے تو آپ کو تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ بھی خیال تھا کہ شاید کہ رقم بڑی تھی اس لیے آج قابو آ گئے، ضروریات منہ کھولے کھڑی ہے۔ جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے 150 روپے لینا ہے۔ کیا اوقات ہے بھائی جان 150 روپے کی؟ اللہ کے بندے کو اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، اتنے تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے یار، 150 ہوتا کتنا ہے یار؟ ذلیل کر کے رکھ دیا، 50 لوگوں میں ذلیل کیا، مسجد میں آئے تو نمازیوں نے ذلیل کیا۔ اور آپ گھروں کا ماحول دیکھ لو کتنا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ یقین ہے نہیں اتنے دکھ ہے نا سسرال کے معاشرے میں، بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے کیا اوقات ہے اس کی، اور جو آوازیں آتی گھر سے لائی ہوتی تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے بلاؤ دے پچھلے بوڑھے آ جاتے ہیں جی، اور آ کے ماں چادر رکھ دیتی ہے، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے،
اور ہاتھ جوڑ کے معذرت بھی کرتے. وہ کہتے یہ آخری بار ہے. اچھا شرم بھی نہیں آتی یار, ایک بندہ گھر میں آ کے آپ کے پاؤں میں اپنی چادر رکھ رہا ہے, ویسے ہی بندے کو شرم آ جاتی ہے. رونت برے لہجے, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ بوڑھے بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حیرت سے تکتی اپنے بوڑھے ماں باپ کو, کبھی گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے, ایک چارپائی نہیں ان کے پاس. سمجھاتے ہیں بیٹی کو, پگلی تیری ابھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا کیا بنے گا. اور ہمارے جوان بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. بعض کا تو کال کر کے کہہ دیتے ہیں سسر کو, اینو آ کے لا کے لے جا میرے والی نہیں. بھائی جان آپ تو دھمکی دے کے سو گئے, خراٹے بھرتے رہے, لیکن آپ کو کیا خبر ان بوڑھوں کی ساری رات کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. اور آپ یہ ہمارے رویے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوا کر دیتے ہیں. اچھا پھر کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے نا. اگر اولاد نہ ہو تو ہم نے سسرال میں بے اولاد عورتوں کا حال دیکھا ہے, جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے. اس کے تو نوالے بھی گنتے ہیں لوگ. اور پھر ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہے. جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی, وہی یہ بات کہے کہ تو میری وجہ تو رہ رہی ہے, ورنہ میرے گھر والے تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں طلاق دے, تیرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں. یہ ٹشو ہے یار جسے یوز کیا پھینک دیا, گڈی گڈے کا کھیل سمجھا ہم لوگوں نے. اگر اولاد ہمارے ہاں ہماری بہن بیٹی کو نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ امتحان تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد کو نہیں کہا, 4 بیٹیاں. میں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو مجھے کہتی یہ آپ کہہ رہے ہو, وہاں سے دھمکی ملی اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. یہ تو رویے ہیں ہمارے. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے مجھے بیٹی دی. ہم ہاسپٹل میں تھے, ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے, ماں چل بسی ہے, بچے کو کچھ ہوا تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست, تقدیر سے کیوں الجھتے ہو؟ وہ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں یار. تمہیں جتنا پیار بیٹی دیتی, بیٹا کا اپنی جگہ پہ مقام ہے, لیکن بیٹیاں زیادہ پیاری لگتی ہیں. لیکن یہاں بیٹی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب بن کے گیا, اب 4تھی بیٹی ہوئی تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, ہو تو بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ تو سہتی لیکن ساتھ تانے بھی سہتی ہیں. کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. خدا نہ کرے یار اس مجمع میں کوئی ایسا ہو, اگر ایسا خدا نہ خواستہ, میں ہاتھ جوڑ لوں گا یار اپنی بہن بیٹی کے حال پہ رحم کرو. وہ تو پہلے بڑی بیچاری دکھی ہے, شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے, اس کو تانے بڑے تلخ دیے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوا کیا جاتا ہے. میں ایک گھر میں کوئی جھگڑا تھا, مجھے بلا لیا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں آٹا گنڈی ہلنی کیوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے. میں نے صرف اتنا ہی کہا چلو جی اماں جی جان دے ہو. یقین جانے پاؤں سے جوتا اترا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اس نے کہا جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چڑے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہ مرد بات کرتا تو بحث ہوتی. یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. میرے رسول تو عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. فرمایا کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی یہاں ہونٹ رکھ کے. میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دیتے ہیں, اور ہم نے کیا کہا یار, پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے, بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بھائی ناراض نہیں ہونا, منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو یار. ہم اپنا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتے, اتنے بھی سیانے نہیں ہوتے, شادی کیوں کی؟ حضور فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, وہ دیکھ کے در گزر کر دیا کرو. اتنی سی بات ہے, امی تو سمجھا, ابو تو سمجھا, باجی تو سمجھا. یار آپ کو عقل کوئی نہیں, آپ کا شعور اگر پختہ نہیں ہوا تو شادی کیوں کی؟ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, اتنی تلخ زبان بیوی, محلے داروں نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں بھائی جان, ایک خامی نہیں, 2 خامی نہیں, ایک خوبی ہے, صرف ایک خوبی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے. ہم اپنے گھروں سے اپنے گھروں میں اگر خوبیاں تلاش کریں تو ایک نہیں کئی ملیں گی ہمیں یار.
اور لوگ تو ایک خوبی پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پوڑیاں تھی میرے پاس، بہت جلد فرق پڑتا ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے ہر شخص کو، آج کی وزن سے وہ ساتھ لے کے جائیے گا۔ وہ 2 پوڑیاں کون سی تھی؟ فرمایا ایک فرمایا محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا اگر فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو۔ بھائی جان مقدار بڑھا دو یار، ہم باہر گاہک سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، ہم اچھے رویے دکھاتے ہیں، گاہک سے نفع کیا ملے گا؟ 200 400 500 کا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آئے بھی نہ۔ یار 8 گھنٹے مصنوعی اخلاق لوگوں کو دکھاتے رہے چاہتے نہ چاہتے، تو جہاں سے فائدہ ہمیں 200-400 کا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، صبح سے شام تک ہماری خدمت میں ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو کھانا دیتی ہے، ہمارے بچوں کو بستر دیتی ہے، ہمارے بچوں کو کپڑے بدلتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، ہمارے لیے تیاری کرتی ہے، دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ جس نے تا دم آخر آپ کے قدموں میں رہنا ہے، تو گھر آتے تو ہمارے لہجے فرونی ہو جاتے ہیں، اتنے تلخ رویے، باہر ہنس ہنس کے بات کر، تو گھر میں آتے گالیاں شروع کر دی۔ 2 پوڑیاں بھائی جان، ایک محبت اور دوسری عزت۔ ایک دوسرے کو عزت دیا کرو، ایک دوسرے کو پیار دیا کرو۔ تو یہ سسرال کا معاشرہ بھی انتہائی ظالم ترین معاشرہ ہے۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی۔ اچھا وہ صف سے اٹھتے، نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے، ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ او بھائی کیا پتا کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا، ہم تو موقع جانے نہیں دیتے۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں نے جابر بن سلیم کو یہ نصیحتیں فرمائی۔ بھائی جان کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ لوگ ہیں جن کے اچھے رویے ہیں۔ اقبال بھی کہتا ہے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے، سبب معلوم کرنے اقبال چل پڑے۔ فرماتے میں نے وہاں دیکھا کہ ایک پیر مغاں تھا، پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں۔ فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ کائنات کے معتبر لوگ وہی ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کو پیار، ایک دوسرے کی تکریم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی نوجوانوں نے، یقیناً یہ شب و روز کی محنت سے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دینا پڑتی ہے، اسی طرح لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، اگر دعوت دی جائے تو لوگ ضرور آتے ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت کو اور حضرت کی ساری ٹیم کو جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔